کیا ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے اندر کس طریقے سے رہنا ہے؟ خاص طور سے ہمارے وہ نوجوان دوست یہاں وہاں کھڑے ہیں، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ بھی سنیں، اور جن کی ہونے والی ہے وہ تو ضرور سنیں، اس لیے کہ ان کے لیے مسئلہ زیادہ ہے کہ ایک شادی شدہ مرد، اور اگر اس مجمع کے اندر یا کہیں دور دراز سے ہماری مائیں بہنیں بھی اس پروگرام کو سن یا دیکھ رہی ہو تو ان تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ ایک شادی شدہ عورت کی ذمہ داری کیا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا اور آپ کا وہ گھر اور گھرانہ جو حقیقت میں جنگ کا میدان بنا ہوا ہے، جو حقیقت میں نفرت کی آماجگاہ ہے، جس گھر کے اندر رہنے کے لیے تو ایک پوری فیملی ہے، رہنے کے لیے 10 15 20 ممبران ہیں، لیکن گھروں کا حال آپ بزرگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ایک گھر کے اندر رہنے والی 4 خواتین آپس میں ایک دوسرے سے دل میل نہیں کھا رہا، ایک گھر کے اندر رہنے والے 4 مرد آپس میں ایک دوسرے کی رائے بنتی نہیں، ایک گھر کے اندر رہنے والے خود میاں بیوی انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ ازدواجی زندگی جینا کیسے ہے، اور پتا کرنے کی ہم کوشش بھی نہیں کرتے کہ لاؤ ذرا دیکھیں تو وہ عظیم الشان اور محبوب پیغمبر جس کے بارے میں اللہ نے یہ کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ لاؤ اس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ آخر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی شدہ زندگی کیسے گزاری ہے، ازواج مطہرات نے کس طرح نباہ کر دیا ہے، اور ان کا کیا طرز عمل تھا نبی پاک علیہ السلام کے لیے۔ میرے نوجوان دوستوں اور بزرگوں، یہ موضوع بڑا سلگتا ہوا بڑا اہم ہے، اور عموماً اس کے اوپر گفتگو نہیں ہوتا بھی ہے، کسی کو معلوم بھی ہے تو مرد کو اپنے حقوق معلوم ہے، بیوی کو اپنے حقوق معلوم ہے۔ مرد کو 2 باتیں معلوم ہیں بہت اہمیت کے ساتھ۔ ایک تو یہ بات معلوم ہے مرد کو کہ عورت کو اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو اللہ عورتوں سے یہ کہتے کہ تم اپنے شوہروں کو سجدہ کرو۔ یہ حدیث شوہر کمیونٹی کو پکا معلوم ہوتی ہے، کچھ معلوم ہو نہ ہو لیکن یہ والی حدیث ضرور معلوم ہوگی کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو تم میرا سجدہ کر رہی ہوتی۔ اور دوسری ایک حدیث وہ بھی بہت پکی معلوم ہے کہ تم پیدا ہی ہوئی ہو ٹیڑھی پسلی سے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا۔ یہ 2 حدیثیں بہت پکی معلوم ہے، حالانکہ دونوں حدیثوں کا مفہوم نہیں سمجھ پائے۔ ٹیڑھی پسلی والی حدیث کو سمجھا دو نوجوان بھائیو، یہاں بائیں طرف آپ کھڑے ہیں، کھڑے رہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، اور موضوع آپ کے کام کا ہے، نہیں ہوئی ہے شادی تو کیا ہوا، ایک نہ ایک دن تو ہونا ہی ہے، اس لیے آپ یہاں آگے سامنے اگر بیٹھ جائیں گے تھوڑا سا اچھا لگے گا۔ ویسے بھی بایاں ہاتھ بایاں طرف کوئی اچھی چیز تھوڑے ہی ہے، برکت تو دائیں والے کو ملتی ہے نا، کھڑے بھی ہونا ہے تو دائیں آگے کھڑے ہو جائیے تاکہ آپ کو دائیں ہونے کی برکت ہی حاصل ہو جائے۔ بائیں کھڑے ہونے سے کیا ملے گا؟ جانتے ہو بائیں ہاتھ سے کیا کچھ ہوتا ہے، وہ بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں، اس لیے دائیں طرف آ جائے یا بیٹھ جائے۔ ماشاءاللہ اللہ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے، ورنہ عام طور پہ نوجوان تو بڑے بزرگوں کی نہیں سنتے ہیں، چاہے جائے کہ میری سن لے، لیکن یہاں سن لیا انہوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا مستقبل روشن ہوگا، اللہ آپ کو نیک بیوی بھی عطا فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں، پہلی حدیث جو ٹیڑھی پسلی والی ہم وہی نہیں سمجھ پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کو خوشحال ازدواجی زندگی گزارنے کا ہنر سکھانے کے لیے اس حدیث کو بیان فرمایا تھا، اور ہم نے اس حدیث کو یاد کر لیا اپنی بیویوں کو تانا مارنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، ایک مثال دے کے سمجھا رہے ہیں۔ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ اس کے مزاج میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہے، اور یہی اس عورت کی خوبصورتی ہے، یہی اس عورت کی خوبصورتی ہے، اسے ٹیڑھی پسلی کہا گیا، کیونکہ اگر پسلی سیدھی ہو جائے کسی کی، یہاں سے لے کے بمبئی یا دلی تک ہاسپٹل میں پہنچ جائیں گے، ڈاکٹر صاحب میری یہ پسلی سیدھی ہو گئی ہے، اس کو ٹیڑھی کر دیجیے۔ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ اب یہ موضوع دوسرا ہے، ذرا
مل کے بات کریں. جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ پتہ یہ چلا کہ اس کی خوبصورتی ہے ٹیڑھے ہونے میں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت کے مزاج میں جو ٹیڑھا پن اور انقلاب اور بدلاؤ ہے، پل میں ماشا، پل میں کیا محاورہ ہے بھائی، پل میں توشا، پل میں ماشا اللہ، بہتر جانے کیا. یعنی آپ خود سوچئے، جو لوگ شادی شدہ ہے وہ سمجھتے ہوں گے، 1 گھنٹہ پہلے آپ کی بیوی سے آپ کا جھگڑا ہو جائے، آپ ایک دم ہائی میں چلے جائیں گے، آدھے گھنٹے کے بعد دیکھیں گے وہ مسکرا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتانا چاہ رہے ہیں. عورت کے مزاج میں نشیب و فراز ہے، اتار چڑھاؤ ہے، اونچ نیچ ہے. اس کے مزاج کے اندر استقامت اور ٹھہراؤ نہیں ہے. اس کے مزاج میں استقامت اور ٹھہراؤ نہیں ہے. اس لیے زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کی باتوں کو. راستے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو ہمارا اور آپ کا یہ 4 لائن ہے، یہاں آپ جاتے ہیں ایک دم سے ایکسیلیٹر چھوڑ دیتے ہیں، خوب مزہ آتا ہے آپ کو سفر کرتے ہوئے. لیکن اگر آپ مسوری گئے ہوں، نینی تال گئے ہوں، پہاڑی علاقوں میں گئے ہوں، وہاں اگر آپ ایسے ایکسیلیٹر چھوڑ دیں گے، آپ کو خوب معلوم ہوگا کہ آپ کی ہڈیاں سلامت نہیں رہیں گی. پھر وہاں ہر قدم قدم پر موڑ ہے، قدم قدم پر اتار و چڑھاؤ ہے، اوپر اور نیچے آنا ہے. وہی اس پہاڑی کی خوبصورتی ہے، اسی کو دیکھنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں. وہی ہریالیاں جو ان پگڈنڈیوں میں اوپر نیچے میں. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ایک عورت کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس کے مزاج کے اندر یہ انقلاب و تغیر ہوتا ہے. اسی لیے آگے یہ بیان فرمایا کہ اس کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی. پھر ازدواجی زندگی، شادی شدہ زندگی ہمارے اور آپ کے لیے اجیرن ہو جائے گی. جن مردوں کی زندگی اس طرح کی ہے وہ جانتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے من مولوی صاحب آج آپ نے موضوع بڑا بڑھیا چنا. ویسے بھی آج کل کے جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے، نوجوان جڑے ہوئے ہیں، پتیوں کے جو حالات ہیں اور جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، پتی سماج تھوڑا گھبرایا اور سہما ہوا پہلے ہی سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا میرے بھائیو. اب آ جائیے سنجیدگی کے ساتھ کہ ایک بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا کیسے ہے اور ایک بیوی کو ایک شوہر کے ساتھ زندگی جینا کیسے.